ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا، اے بزرگ، جب میں نے اپنی بیوی کا انتخاب کیا اس وقت وہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی تھی جیسے خدا نے اس سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت کو بنایا ہی نہیں، لیکن جب میری منگنی ہو گئی تو میں نے بہت سی لڑکیوں کو اس کی طرح حسین و دلکش پایا، اور جب ہماری شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں عورتیں اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکشی کا مجسمہ ہیں۔ شادی کے چند سال بعد مجھے اپنی بیوی سے زیادہ دوسری خواتین بہتر لگنے لگیں۔ بزرگ نے فرمایا، ان تمام باتوں سے زیادہ تلخ اور ناگوار بات بتاؤں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی بتائیں۔ بزرگ نے کہا کہ انسان دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کے بعد بھی یہی محسوس کرے گا کہ اس کے محلے کی حفاظت کرنے والے کتے بھی اس کی تمام بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ شخص ہنسا اور بولا، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا، جب انسان کے پاس حرص و ہوس، لالچ، شرم و حیا خدا سے خالی ہوں تو محال ہے کہ اس کی آنکھوں کو خاک قبر کے علاوہ کوئی چیز پر کر سکے۔ بزرگ نے کہا کہ کیا تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی دوبارہ تمام خواتین سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے؟ اس شخص نے کہا، جی بتائیں۔ بزرگ نے کہا کہ جاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ پیارے ناظرین، آخری بات بھی سنتے جائیں۔ جب مرد روتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، عورتیں جب روتی ہیں تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ مردوں کے گناہ کا سرچشمہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، جبکہ عورتوں کے گناہ کا سرچشمہ ان کا منہ یعنی زبان ہوتی ہے۔ دونوں ہی جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر